السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہربیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاک افغان جنگ جانی و مالی نقصان کتنا ہوا، اس پر بھی بات کریں گے۔ امریکہ اور یورپ کا ادھورا کام، گورنر کے پی نے بیان دیا، اس پر بھی تھوڑا تبصرہ کریں گے۔ ایران کا امریکی مطالبہ ماننے سے صاف انکار، ڈاکٹر میوش کا قاتل گرفتار، اس پر بھی بات کریں گے دوستوں۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت جو سچویشن ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ دنیا کیا موقف دے رہی ہے، لیکن اس وقت جنگ کی جو صورتحال ہے یا اعداد و شمار ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ کل رات سے جو ہمارے جیٹ طیاروں نے وہاں پر تباہی مچائی ہے، خاص کر کندہار، ننگرہار، دیگر علاقوں میں، اور پھر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کے جیٹ طیاروں نے اس طریقے سے ایک آپریشن جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اس وقت جو میرے پاس اعداد و شمار جو پاکستانی یعنی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے شہر سپن ہودک میں ایک گاڑی کو نشانہ بنا، جس کے بارے میں پہلے خبر تھی۔ اس میں اہم کمانڈر جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ اس گاڑی میں افغان طالبان کا وزیر تعلیم ندا محمد ندیم تھا۔ اس سے پہلے یہ ننگرہار کا گورنر بھی رہا ہے، اور حملے میں وہ بھی مارا گیا۔ ابھی تک یہ اطلاعات ہیں ہمارے پاس۔ 133 طالبان کی ہلاکت یہ جو آزاد ذرائع ہیں انہوں نے تصدیق کی، جبکہ 200 زائد وہاں پر زخمیوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ افغانستان کی 27 چوکیاں تباہ ہیں، 9 چوکیاں قبضے میں لے لی گئی ہیں، 2 کور ہیڈ کوارٹر، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو ہے، 2 اسلحہ ڈپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، اور 80 سے زائد ٹینکس، توپیں اور بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ اس سارے صورتحال میں جو عدد و شمار میرے پاس آ رہے ہو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابھی پھر سے میرے پاس جو خبر آئی ہے کہ باجوڑ سیکٹر پر اس وقت شدید فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ہوا ہے۔ باجوڑ کراس کی یعنی وہاں پر کوشش کی افغان طالبان نے، وہاں پر ان کو پکڑ لا گیا، ان میں سے کئی لوگ جو ہے ان کو مار دیا گیا ہے، یعنی پر وقت کارروائی کی گئی، اور یہ سلسلہ وہاں پر جو ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جو ویڈیوز ہمارے سامنے، کیونکہ وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں، یوٹیوب پہ پابندی ہے۔ پاکستان نے اس وقت جو کارروائی کی ہے ود ایویڈنس کی ہے، ود ویڈیوز کی ہے، جو آپ کے سامنے ہم رکھ تو نہیں سکتے، لیکن ہاں ہم ٹویٹر پہ جا کر ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ دوسرے ابھی میں تھوڑا سا جھوٹ بے نقاب کرتا ہوں افغانستان کا، کیونکہ وہ بھی کرنا چاہیے۔ جو میرے پاس خبر آئی ہے، ایک طرف تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں افغان طالبان کے پاکستان نے رات کو منتیں ترلے کی کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم نے سیز فائر بند کر دیا، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری رات جھڑپیں چلتی رہیں، پوری رات پاکستان نے بمباریاں کی۔ ابھی میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ پاکستان افغان سرحد پر شدید فائرنگ کا آغاز دوپہر 12:30 پر جو ہے ضلع کرم کے علاقے مقبل سیکٹر میں ہوا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر شدید فائرنگ شروع ہے، اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دونوں جانب بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا، جس کے باعث سرحد پٹی پر کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے، جو طالبان کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کی بات مان لی اور ان کی جو ریکویسٹ تھی اس پر عمل درآمد کر لی، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹی خبریں جو وہاں سے فیڈ کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں، ایک طرف تو یہ ساری سچویشن ہے، جو جنگ چل رہی ہے، یقیناً صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن اس پر دنیا کیا کہتی ہے، مختلف دنیا کے بیانات بھی آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ایران کی پاک افغان کشیدگی کم کرنے کے لیے جو ہے ممکن تعاون کی پیشکش کی گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اگر مناسب ہے تو افغانستان اور پاکستان کے اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ پاکستان افغانستان بات چیت میں ایران سہولت اور باہمی تعاون کے جو فروغ ہے اس کو ہر ممکن کوشش کرے گا۔ سعید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں کوشش کرنی چاہیے، دونوں مسلمان بھائی ہیں، اور اس مہینے میں امن بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے۔ مناسب ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے جو اختلافات ہیں اس کو مکالمے کے ذریعے جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے۔ روس اقوام متحدہ نے بھی جو ہے اپیل کی ہے پاکستان اور افغانستان کو کہ اس معاملے کو ثالثی کی انہوں نے پیشکش کی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ایران نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، قطر نے بھی اس پر بیان دیا کہ وہ بھی ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں، دنیا جو ہے وہ مختلف اس جنگ کے بعد آئے ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں دوستوں
علی یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ ہے، لیکن اس پر ایمل ولی نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا ہے. میں اس کو شامل اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلی بار ذرا میں نے انہوں نے دیکھا کہ ایک میچور ٹویٹ کیا انہوں نے. ایمل ولی نے کہا ہے کہ کشیدہ صورتحال پر مختلف زاویے سے رد عمل انہوں نے دیا ہے. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ آج بھی دونوں اطراف کے مقتدر حلقوں سے گزارش کریں گے کہ جو بھی پالیسیاں ترتیب دی جائیں ان میں عوام کی رائے کو مقدم رکھا جائے. ان کا کہنا ہے کہ سرحد کے دونوں جانب کی عوام جنگ نہیں چاہتے بلکہ امن، روزگار، تعلیم، باعزت زندگی کے خواہش رکھتے ہیں. ایمل ولی نے مذہبی، ثقافتی اور قومی شناخت کے تناظر میں بھی امن کی اپیل کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو اپنے مسلمانی کی خاطر امن کو ترجیح دینی چاہیے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم پختون ہیں تو پختون ولی کے روایت کو یاد رکھنا چاہیے جن کی بنیاد عزت، رواداری اور جرگے کے ذریعے مسائل کے حل پر ہے. ان کے مطابق اگر کوئی خود کو افغان سمجھتا ہے تو افغانیت کا تقاضا بھی امن ہے، اور اگر پاکستان ہے تو پاکستانی ہے تو پاکستانیت کا تقاضا بھی یہی ہے. اپنے ہی لوگوں کو جنگ کی آگ میں نہ جھونکا جائے. انہوں نے زور دیا کہ جنگ کبھی کسی مسئلے کا پائیدار حل نہیں ہے. اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ جو کر سکتے ہیں کریں، اور اگر اس سے بڑھ کر کچھ ممکن ہو تو ضرور کریں. انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ہوش، صبر اور شعور کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، نفرت کے بیانیے جو ہیں اس کا حصہ نہ بنے. ایمل ولی کا یہ بڑا میچور ہے. اس طرح جو ہے اگر میں دیکھوں، خاص کر میں اس ساری سچویشن میں دیکھ لوں کہ جو بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، یعنی جو جماعت علماء اسلام فے ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھئی سب ہمیں بیٹھ کے بات کر لینا چاہیے، اس معاملات کا سورٹ آؤٹ کرنا چاہیے، آرام سے ساری چیزیں سورٹ آؤٹ ہو سکتی ہے، جنگ و جدل سے کچھ نہیں ہوگا، ٹیبل ٹاک ہوگی، ہم اپنے مسائل ان کے سامنے رکھیں، طالبان اپنی چیزیں ہمارے سامنے رکھیں، اس کے بعد ایک فیصلہ ہونا چاہیے. بہرحال اس ساری صورتحال میں آنا تو پھر جنگ کے بعد اپنے مذاکرات پر ہی ہے. دوسرے نے پاکستان میں اسلام آباد اگر میں بات کروں تو اس وقت وفاقی دارالحکومت کے ریڈ زون میں کنٹینر لگا کر جو ہے مکمل طور پر بند کر دیا گیا. اطلاعات کے بعد یہ ہے کہ ممکنہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں اہم سرکاری و عوامی مقامات کے ساتھ ساتھ مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے. اس ساری صورتحال میں ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں، کیونکہ میں ایمل ولی کے بیان کو میں نے جس طرح رکھا، لیکن خیبر پختونخوا کا جو پیپلز پارٹی کا نامزد گورنر ہے، یعنی گورنر تو ان کا ہی ہے، نامزد کیا گورنر ہی ہے، فیصل کریم کنڈی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ اور مغرب افغانستان میں جو کام ادھورا چھوڑ کر گئے ہیں پاکستان وہ مکمل کرے گا. ویسے تو میں اختلاف کرتا ہوں، اور گورنر صاحب سے میں اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ ساری عمر ہم کیا مغرب کے نقش و قدم پر چڑھیں گے. ہم نے پہلے امریکہ کی وار میں ہم نے 2000 میں ان کو اڈے دے دیے. اس سے پہلے یہ بڑے اچھے طالبان تھے، جب روس کو یہاں سے بھگانا تھا امریکہ کے تھرو مجاہدین ہم نے بنائے، تب یہ بڑے اچھے لوگ تھے. اور پھر اس میں بیڈ گڈ طالبان آئے، آپ کو پتہ ہوگا 90s میں یہ ہمارے ہیرو تھے، اور بعد میں ہم نے ان کو ولن وہ کر دیا. تو میرے خیال میں یہ سلسلہ آپ کو کیا لگتا ہے گورنر صاحب ختم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا یہ کھیل کب تک ہم اس کھیل میں حصہ رہیں گے کہ ہم مغرب کی جو جنگ ہے ہم اس کے ہی اعلی کار بنتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے گورنر صاحب. شاید آپ بڑے منصب پر بیٹھے اور آپ اس قسم کی گفتگو آپ کو زیب نہیں دیتی ہے. آگے بڑھتے ہیں دوستوں. اس ساری صورتحال میں ہم بات کرتے ہیں خاص کر ایران کے حوالے سے. ایک طرف تو ایران پوری تیاری کر چکا ہے، اور تیاری آپ کے سامنے ہے. وہ یہ ہے کہ جنگ کے حوالے سے میں ذرا کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ بھئی ایران نے کیا تیاری کی ہے، کیونکہ یہ بات کرنا بھی ضروری ہے. محمود خان اچکزے نے کہا ہے کہ ہمسایوں سے لڑائی خطرناک ہوتی ہے، ہمیں جیو اور جینے دو کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہوگا. ان حالات میں جب خطہ خطرات سے گھرا ہو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. پاکستان اور افغانستان کے حالات اس نہج پر نہیں پہنچے کہ ان کو دوبارہ امن پر نہ لایا جا سکے. قائد حزب اختلاف ہے اور محمود خان اچکزئی نے یہ ٹویٹ کیا ہے. میں نے سوچا یہ بھی آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے ذرا ایران کے معاملے پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اچھا، اس ساری صورتحال میں آپ کے سامنے تھوڑی سی افغانستان اسلامی امارات اردو جو ہے ان کا بیان آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ افغان ملی دفاع وزارت کے ہوائی فوجی آج دوپہر تقریباً 11 بجے پاکستان کے اسلام آباد میں فیض آباد شہر کے نزدیک، اب فیض آباد شہر نہیں ہے،
रावलपिंडी का एक हिस्सा है छोटा सा। फौजी कैंप नौशेरा में, फौजी कैंप जमरूद फौजी कॉलोनी, एबटाबाद में हवाई हमले, ये हवाई कार्रवाइयाँ कामयाबी के साथ अंजाम पाई जिसमें पाकिस्तान फौजी के अहम फौजी मुकामात, मराकज़ और तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले पाकिस्तानी फौजी हल्कों के उन हवाई तजावुज़ात के जवाब में किए गए जो गुज़श्ता रात काबुल, कंदहार और पख्तिया में कर गई थी। लेकिन मैं आपके सामने थोड़ा सा झूठ बेनकाब करता हूँ। अभी मैं देख रहा था कि हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है। हमारी गवर्नमेंट का ये दावा है कि भाई साहब ये तमाम तर पाकिस्तान के अंदर जो खारजी हैं, दहशतगर्द हैं, वो इनका जो गठजोड़ है उनकी तरफ से ये हमले किए गए, ये ड्रोन वगैरह जो अफगानिस्तान कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान का ये दावा कि अंदर से किए गए। मैं अब आपके सामने थोड़ी खबर ये रखता हूँ कि मैं अभी फैज़ाबाद और ये सारी चीज़ें, कुछ एबटाबाद में मेरे राब्ते हुए, कई वहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ें खबरें नज़र नहीं आई, या किसी ने फैज़ाबाद में कुछ ऐसी चीज़ें मैंने नहीं देखी कि वहाँ पर ड्रोन गिरा, उसने कोई तबाही मचाई हो। ये मैं, क्योंकि मैं ग्राउंड का रिपोर्टर हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं आपके सामने रख लेता। ऐसी कुछ चीज़ जो है वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आई है। दोस्तों, बात करते हैं ईरान के हवाले से। और ईरान इस सारी सिचुएशन में, आपको पता है कि एक तरफ तो वो पूरी भरपूर तैयारी कर चुका है जंग के लिए, और आज उन्होंने जो बयान दिया वो बड़ा सख्त किस्म का है। और वो बयान मैं आपके सामने पहले उससे रख लूँ कि उन्होंने तैयारी क्या की है। ईरान ने अपनी गैर मामूली बहरी हिकमत अमली के तहत मच्छर फ्लीट यानी मॉस्किटो फ्लीट जो है नामी एक बड़ा बेड़ा तैयार किया है जो तेज़ रफ्तार लड़ाका कश्तियों पर मुश्तमिल है। ये कश्तियाँ अमरीकी बहरियों के अरबों डॉलर मालियत के बहरी बेड़ों और जंगी जहाज़ों के लिए एक संगीन चैलेंज बन सकती है। ये तेज़ रफ्तार कश्तियाँ हैं, जदीद एटमी एंटी शिप मिज़ाइल से लेस हैं और इनकी रफ्तार तकरीबन 50 से 110 नॉट, तकरीबन 9 से 200 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हो सकती है। ये कश्तियाँ अपनी तेज़ी और छोटे साइज़ के बदौलत अमरीकी बड़े जहाज़ों को करीब पहुंचकर मिसाइल दागने की सलाहियत रखती है। वीडियो ज़रा आप स्क्रीन पर देखिए, वीडियो आपके सामने ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे अहम और खसूसी कसीर तादाद अगर देखें तो अंदाजे के मुताबिक ईरानी नेवी के पास 1500 से ज़ायद ऐसी छोटी तेज़ रफ्तार हमलावर कश्तियाँ मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि 3000 से 5000 तक ये बनाई गई हैं। इस बेड़े को मच्छर फ्लीट कहा जाता है क्योंकि ये झुंड की तरह हमला करता है और ये टेक्नोलॉजी स्वम टैक्टिक की बदौलत ये कश्तियाँ एक साथ दर्जनों या सैकड़ों की तादाद मुख्तलिफ सिमतों से हमलावर हो सकती है दुश्मन पर। एक तरफ तो ये सारी चीज़ें आई हैं कि भाई साहब ये मामला क्या है, लेकिन आज जो मैं आपके सामने अभी मुख्तलिफ खबरें, क्योंकि खबरों का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपके सामने एक और चीज़ रखता हूँ जो ईरान के हवाले से। ईरान ने अमेरिका के तमाम तर मुतालबात जो है वो मुस्तरद कर दी हैं। जनीवा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वफद ने अमेरिका के तमाम मुतालबात मुस्तरद कर दिए। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नामालूम ईरानी सरकारी ज़राए और गुमनाह ज़राए के हवाले से ये दावा किया है कि उसमें जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईरान ने अपने यूरेनियम के ज़खायर किसी गैर मुल्क के हवाले करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। तेहरान ने यूरेनियम अफजूदगी रोकने, अपनी जौहरी तनसीबात मसमार करने और अपने जौहरी प्रोग्राम की तरक्की पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाबंदी आयद करने की तजावीज़ जो है उसकी मुखालिफत की है। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात के बयान यानी उन्होंने बात देते हुए कहा कि जनीवा मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक के वफूद के संजीदा पेशरफ्त यानी दोनों में हुई है और ईरान के जौहरी मामलात से मुतालिक मुस्तक़बिल के मुमकिन मुआहदे की बुनियादी नुकात पर तफसील और गहरे मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया गया है। सूरत हाल आपके सामने, एक तरफ ईरान ये महज संभाला हुआ है, उन्होंने कुछ वीडियोज़ भी जारी किए और दूसरी जानब वो उन तमाम तर मुतालबात से इनकारी नज़र आता है जो मुतालबात इसराइल या अमरीका के हैं। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।